نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کل میں نے شکر اور نعمت، اللہ کے احسان، اس کے اوپر گفتگو شروع کی تھی۔ آج پھر ہم قرآن سے کچھ لے کر اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن شریف میں ایک جگہ آتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور شکر کرو اور کفر مت کرو۔ یہاں پر کفر کو جو شکر کے مقابلے میں لایا گیا ہے، اس میں مفسرین جو ہے وہ کفر کو ناشکری کے معنی میں لیتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت ناپسندیدہ چیز ہے۔ ناشکری بہت ناپسندیدہ چیز ہے، اس لیے اس کو ایک اشارتاً بتا دیا گیا کہ میرا شکر کرو، اگر شکر نہیں کرو گے تو یہ تمہیں کہاں تک لے جائے گا، یہ اشارہ ہے اس میں۔ ہاں، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا۔ اسی طرح آگے اور پھر اللہ پاک یہ دیکھیں، اللہ اپنے کلام میں بندوں کو کس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے اس کی ایک یہ میٹر کرتا ہے، یہ اللہ کے اس کا ایک خاص اہمیت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ انسان کو اتنی نعمتوں میں پیدا کیا اللہ نے، اور اس کو احساس ہی نہیں ہے، تو اللہ ہمیں خود احساس دلا رہے ہیں اور شکر پر ہمیں ترغیب دے رہے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہارے اوپر جن نعمتوں پر تم شکر کر رہے ہو اس میں اور اضافہ کروں گا، نعمتیں بڑھا دی جائیں گی۔ اور اس کا الٹا کیا ہوا؟ اگر نعمتوں پر شکر نہ ہوا تو پھر نعمتیں کم ہو جائیں گی یا واپس لی جائیں گی۔ تو ہر جو بھی ہمارا اشارہ جا رہا ہے نا، اس کو مثبت بھی لیں منفی بھی لیں، کرو گے تو ایسا یہ ملے گا، اور نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ ہاں، اور پھر آگے فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور اگر وہ شکر اور جو بھی شکر کرے گا تو یہ شکر جو ہے وہ اس کے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے۔ ہاں، کیونکہ شکر گزار بندے کو اللہ محبوب رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ یہ ہمارے ہاں ہمارے دین میں، ہماری سیرت میں، قرآن اور حدیث کی تعلیمات میں شکر کا جو درجہ ہے، ہم اس کو آج تک اس کو سمجھنے کی ہم نے کوشش نہیں کی۔ اس پر ہم استغفار کریں، باقاعدہ استغفار کریں، توبہ کریں، اور اللہ کے شکر کی حالت میں اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کریں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بڑی دیر تک جو ہے وہ نفلیں پڑھ رہے ہیں رات میں، یہاں تک کہ پاؤں سوجن آ جائے پاؤں پہ، اتنے لمبے قیام اور رکوع ہے جی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ تو معصوم ہیں، تو پھر آپ اتنی بڑی جو ہے وہ رکعتیں ہیں، اور یہ تو کیا فرمایا؟ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہاں، یہ شکر گزاری کہ جس نے نعمتیں دی ہیں اس میں لگے آدمی، نعمت کو اس سے منسوب کرے۔
وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ کیا میں اللہ کا عبادت گزار بندہ نہ بنوں، یہ نہیں کہا. کیا فرمایا؟ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں. اب یہیں سے اس کی اہمیت کو سمجھ لیجیے. یہ گہری باتیں ہیں، باریک باتیں ہیں، ذرا سمجھنے میں مشکل آئے گی، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور شکر کے جو ہے نا وہ 3 درجے موٹے موٹے اگر کہے جائیں تو 3 درجے بنتے ہیں. ایک یہ ہے کہ دل کا شکر، یہ ہے کہ اس کو اس نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرنا. یہ دل کا شکر ہے کہ اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا، میں تو تیرا گناہگار بندہ، گناہگار بندی، تو نے جو یہ اتنی نعمتیں دیے بلا استحقاق دی ہیں، میں اس کا حقدار نہیں تھا، میں اس کی حقدار نہیں تھی، تو نے اپنے فضل سے دی ہیں. یہ ہے دل کا شکر. اور زبان کا شکر کیا ہے؟ الحمدللہ کہنا اور اس کا اعتراف کرنا. الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر. کہتے ہیں نا ویسے بھی شکر کے جو عام بول چال کے جملے ہوتے ہیں، اس میں کوئی اچھی بات ہو، کوئی فائدے کی، کوئی خوشی کی بات ہو تو پھر الحمدللہ کہا جاتا ہے. یہ زبان کا شکر ہے. اور ایک جو شکر ہے نا وہ بڑا مشکل ہے، اس پر ہمیں آنا ہے. مشکل ہے، سخت ہے، اس میں مشقت آئے گی، لیکن اس کو کرنا ہے. ورنہ پھر سمجھو کہ یہ لفاظی ہے اور زبانی جمع خرچ صرف رہ جائے گا. تو تیسرا شکر جو ہے وہ ہے عمل کا شکر، کہ نعمت کو اللہ کی مرضیات میں استعمال کرنا، اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کو راضی کرنے والی شکلوں کے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو پابند کرتے ہوئے نعمت کو استعمال کرنا. یہ نہیں کہ اللہ نے نعمتیں دے دی، مال دے دیا اور سواریاں دے دیں اور جناب وہ بہت بڑے بڑے جو ہے وہ نعمتوں کے دروازے اس پر کھول دیے، اب یہ اللہ کی نافرمانی میں اس کو لگایا جا رہا ہے، استعمال کر رہا ہے نافرمانی میں. تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. پھر اس کا جو پہلے والے 2 شکر ہیں نا، زبان کا شکر، وہ جو ہے وہ پھر زمانی جمع خرچ رہ جائے گا. اور دل کا شکر بھی، وہ بھی پھر بے معنی ہو جائے گا اگر ہم نے عمل کے شکر کو جو ہے وہ نہیں اختیار کیا اور نعمتوں کو اللہ کی مرضی پہ استعمال نہیں کیا، ناراضگی میں استعمال کیا، تو یہ باقیہ شکر ہمارا بے معنی ہو جائے. تو اس کے لیے ان باتوں کو جو ہے سوچیں، سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اس کی آگاہی جو ہے وہ فراہم ہو جائے اور لوگ اس سے آگاہ ہو جائیں. آج کے لیے اتنا کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.